الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور الحمدللہ آپ کو ہم کو اللہ نے اس کے مقدس کلام پاک کی معلومات، تفسیر و تشریح سماعت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ سورہ مریم کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کچھ مہینوں سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مزید چند آیتوں کی تفسیر گوشے گزار کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس ہلاکت ہے کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔ اس میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاختلف الاحزاب، کئی گروہ آپس میں وہ لوگوں نے بٹوارا کیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہودی اور نصارہ، یہ دونوں نے اپنے اندر بہت سے گروپوں کو بنا لیے لوگ۔ جیسا کہ ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر بہت سی آپ کو جماعتیں نظر آئیں گی تو صرف یہ مسلمانوں میں ہے، اور دیگر مذاہب کے اندر یہ بات نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دیگر مذہبوں کے اندر بھی یہ بات ہے، اور یہ بہت پرانی قدیم بات ہے۔ جیسا کہ یہودی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے لوگوں کی، مگر وہ لوگوں کے اندر بھی کئی جماعتیں ہیں، کئی گروپس ہیں۔ عیسائی تو آپ کو معلوم ہے پورا یورپ فارن پورا وہ لوگوں کا ہی ہے، مگر ان کے اندر بھی کئی گروپس ہیں۔ کسی کو آرتھوڈکس کہا جاتا ہے، کوئی کیتھولک کو مانتے ہیں، کوئی پپستہ ہوتا ہے، کوئی بٹسٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے مختلف گروپس ہیں اس طرح کے، اور ہر ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے الگ الگ عقیدہ ہے، الگ الگ عقیدہ ہے۔ تو جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو منشاء خداوندی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ان کو جب زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو یہ لوگ پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے اور آپس میں جماعتیں بنانے لگے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آنے کے بعد یہ لوگوں نے بھی جو نا جھگڑے، تورات کی آیتوں کو بدلنا، مفاد پرستی کی آیتیں جو نا اس کے اندر ایڈ کرنا، اور جو جس حکم میں وہ لوگوں کے لیے اگر کسی چیز کی ممانعت اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس کو چھپا دینا، یا پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف والی آیتیں اگر تورات میں ہے تو اس کو وہ لوگوں کے جو اسکالرس ہوتے تھے، یہودیوں کے جو علماء ہوتے تھے، اس کو چھپا دیتے تھے۔ اور جیسا کہ مشہور بات ہے کہ جو نا ہفتے کے دن وہ لوگوں کو، سیٹرڈے کے دن وہ لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر بائی چانس ایسا ہوتا تھا کہ جو نا اللہ کی مرضی تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں پوری جو نا سمندر کی تہہ پہ آتی تھی، تو یہ لوگ ہلا اولا کر کے جو نا ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ اس طرح آیتوں کو چینج کرنا، معنی و مطالب کو بدلنا، یہ لوگوں کی عادت تھی، اور کئی ایسی آیتیں بدلے یہ لوگ، بدل کے اصل نص قطعی جو تورات تھی اس کی پوری شکل کو جو ہے نا چینج کر دی۔ ادھر یہودیوں نے کیا، ادھر عیسائیوں نے کیا۔
عیسائیوں نے کیا کیا؟ انجیل میں چینجز کرے. جو اللہ کی طرف سے جو انجیل نازل ہوئی تھی نا، اس میں کئی آیتوں کو رد و بدل کر. اب جب بات آئی قرآن مجید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کی کوئی ایک آیت بدل نہیں سکا، نہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لا سکا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، ورنہ دوسری کتابوں کو بدلا گیا مگر قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکا. بدلنے والے کئی لوگ آئے، القاریۃ ملقاریہ جیسا ہے نا، تو اور بھی ایسے کئی سورے ہیں، القاریۃ ملقاریہ. تو ایک صاحب کیا کرے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کو کیا کرے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے تم جانتے ہو ہاتھی. اس طرح سے ایک نئی آیتیں ایڈ کرنے کی کوشش کرے. حال ہی میں بھی کوشش ہوئی تھی مگر یہ لوگ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ کا 1450 سال سے کھلا چیلنج ہے، اگر تم اپنے باطل معبودوں کی مدد سے کوئی ایک اگر آیت بھی قرآن مجید کے مقابلے میں لا سکتے ہو تو لاؤ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم لا نہیں سکتے، نہیں بلکہ ہرگز نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے. اعدت للکافرین، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو کوئی قرآن مجید کا بدل نہیں ہے، کوئی قرآن مجید کی نئی آیت لا نہیں سکا، اس کو چینج نہیں کر سکتا، نہ کر سکا 1450 سال کے عرصے میں. اور الحمدللہ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی، جس انداز میں نازل ہوئی، آج بھی آپ کو اسی انداز میں نظر آ رہی ہے اور صبح قیامت تک بھی یہی سلسلہ چلے گا. اور ایک شان اور عظمت والی بات یہ ہے، انجیل کو حفظ نہیں کیا گیا، تورات کو حفظ نہیں کیا گیا، مگر قرآن مجید کو بچہ حفظ کرنے لگا. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. اور کئی مرتبہ کتابوں کو جلایا گیا، اسلامی کتابوں کو جلایا گیا. بغداد میں تو اتنی کتابوں کو جلایا گیا. ہلاکو خان کا جب فتنہ آیا تھا، ترتاریوں کا فتنہ جب آیا تھا نا، منگولوں کا فتنہ جب آیا تھا، بہت سی جو نا کتابوں کو جلایا گیا. اس میں قرآن مجید کی بھی جو نا مجید کو جلایا گیا. تو بھی قرآن مجید کی ایک آیت کو یہ لوگ بدل نہیں سکتے. ہر اعتبار سے دشمنوں نے ناپاک کوششیں کی، منصوبے بنائے، تو بھی قرآن مجید کو یہ لوگ بدل نہیں سکتے. تو اس طرح سے گروپس بنے، چینجز کرے مذہب میں، اصول میں، ضوابط میں، قانون الہی کو بدلنے لگے بدبخت ہے. تو آپس میں کئی گروپس بنا لیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں کو اٹھایا گیا، 4 بڑے عالموں کو جمع کرے، عیسائیاں پورے مل کے، نصارہ پورے مل کے 4 بڑے علماء کو، اتھینٹک علماء کو جمع کر کے اس میں سے بولے بھائی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو ایک جنا کیا بولا معلوم اس کے اندر سے آپ کو؟ ایک جنا یہ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے، اصل میں خدا نے حضرت عیسیٰ کا روپ دھار لیا تھا. معاذ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا روپ دھار کر زمین پر اترا، کئی لوگوں کو پیدا کرا، کئی لوگوں کو مار دیا، پھر آسمان پہ چلے گیا. یہ لوگوں کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے. مطلب یعقوبیہ مطلب کچھ یعقوبی سلسلے یہ نہیں ہوتے، وہ پرانے زمانے کی بات بول رہا ہوں میں. تو یہ لوگوں کو یعقوبیہ بولا جاتا ہے. پھر بعد میں کیا ہوا، پھر ایک عالم ایسا بولا تو 3 عالمہ کیا بولے، انہیں غلط بول رہا بولے. ٹھیک ہے، دوسرے عالم کو پوچھے آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو انہیں کیا بولا معلوم، خدا روپ دھار کر نہیں آیا بلکہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے. معاذ اللہ، خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے. تو پھر دوسرے عالموں نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے. بیٹے کا جو عقیدہ رکھے، یہ لوگوں کو نستوریہ گروپ کہا جاتا ہے، نستوریہ. تو یہ لوگ بھی غلط ٹھہرے. پھر ایک جنا کیا بولا، تیسرا عالم بولا، پھر باقی کے 2 عالمہ 3 عالمہ 2 عالمہ بولے انہیں بھی جھوٹ بول رہا بولے. پھر تیسرے عالم کو پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو انہیں کیا بولا، نہ خدا روپ دھار کر آیا، نہ خدا بیٹا بھیجا، معاذ اللہ، بلکہ ایک خدا نہیں ہے بلکہ 2 خدا ہے یا 3 خدا ہے، یعنی خدا ایک سے زیادہ ہے. پھر یہ ایک گروپ بن گیا. پھر باقی کے دونوں مل کے بولے انہیں بھی غلط بول رہا بولے.
آخر میں ایک عالم اٹھ کے بولا نہ خدا نے روپ دھارا، نہ خدا نے بیٹا بھیجا، نہ خدا کی ذات میں کسی کا اشتراک ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک اچھا گروپ تھا، اور آج بھی یہ گروپ ہے مگر بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ باقی کا میکزیمم گروپ آپ جو عیسائیوں میں آپ کو ملتا ہے نا، وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ مگر مسلمانوں کا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کی معاذ اللہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے والدین ہیں، بلکہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ لیجئے، آپ کو پورا بایو ڈاٹا مل جائے گا اس کے اندر۔ یہ غلط عقیدہ گھڑا گیا، تو یہ گروپس بنے، ان کے سامنے کئی دلائل دیے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مگر یہ لوگ ہمیشہ دھتکارتے رہے، ہمیشہ دھتکارتے رہے۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لانے والے ہیں، وہ خود نبی ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنا کلمہ چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا تم مصطفیٰ کی دین پر ایمان لا لو۔ اگر عیسیٰ اب ہوتے، آسمانوں پر ان کو اٹھایا نہ جاتا اور پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے، تو وہ اپنا دین چھوڑ کر دین محمدی اختیار کر لیتے، اپنا دین چھوڑ کر دین محمدی کو اختیار کرتے، شریعت محمدی کو اپنا لیتے۔ تو تم بھی اپنا لو، تم حضور کا زمانہ پائے۔ تو یہ سب علامتیں، انڈیکیشنز وغیرہ ہر چیز دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنے باطل عقیدے پہ ہے، اور آج بھی وہ جمے ہوئے۔ تو یہ لوگ سوچ لیے کہ جو ہے نا بس ہم کو تو یہ لوگوں کی بات نہیں ماننا ہے، بلکہ اپنے آپ کو منوانا ہے، پوری دنیا میں منوانا ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے ان کا عقیدہ غلط ہے، لیکن پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرے، اندر سے پلاننگ کرنے لگے، یہ لوگ بھی کرے، یہ نصارہ بھی کرے، اور جو ہے نا یہود بھی کرے، دونوں مل کے پلاننگ کرنے لگے آپس میں۔ ایکچولی یہ دونوں کا بھی نہیں جمتا، انہیں اس کو مارنے پہ تیار رہتا، انہیں اس کو مارنے پہ تیار رہتا، مگر جب مسلمان کو نقصان پہنچانے کی بات آتی نا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے۔ یہ میں آپ کو بیسک نالج بول رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا، تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کون ہمارا ہے، کون غیر ہے، کون کیا کر رہا، کون کیا نہیں کر رہا۔ تو یہ لوگ کیا کرے، سب سے پہلے جو چیز کو یہ لوگ پکڑے نا، ایجوکیشن کو پکڑے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی پیارے آقا کی، پھر اسلام کا سلسلہ آگے بڑھا گیا، آگے بڑھتا گیا، حضور کو ماننے والے مسلمان بڑھتے گئے۔ تو حضور کے اوپر جو نازل کردہ قرآن ہے اس کو پڑھنے لگے، حضور کی سنتوں کو دیکھنے لگے، حضور کے طور طریقوں کو دیکھنے لگے۔ تو یہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہنے کے باوجود بھی حضور کے طریقوں پر ریسرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا، تو وہ لوگ بیٹھ کر پانی پینے کا حکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا، اس کے اوپر باضابطہ ریسرچ ہوا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ریسرچ کرے، تو اس کو بہت سے فائدے ان کو ملے۔ تو وہ لوگ کیا کرے، انگلش ٹیکنالوجی وہ جو ہے نا ٹرمینل یوز کر کے، یا جو نا اس کے میتھڈ یوز کر کے، اس کے فارمولے یوز کر کے سائنس کی کتابیں، جی میڈیسنس کی کتابیں، فارماسیوٹیکل کتابیں، یہ انجینئرنگ کے، اس کے پورے کتابیں، علم کی دنیا میں اپنا لوہا منوا کے، ایجوکیشن کو عام کر کے، لا ہو، ایگریکلچر ہو، پولیٹیکل ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، کسی بھی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر کے، آج وہ لوگوں کی کنٹریز اتنے مضبوط ہے، وہاں کا $1 یہاں کے 80 روپے، 82 روپے، ایک یورپین پاؤنڈ آپ کا جو نا انڈیا کے 100 روپے۔ جبکہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، کئی چیزیں آپ خود دیکھتے چلے جائیے، جبکہ جو ہمارے کنٹریز ہے وہاں کا 1 روپیہ یہاں کے 22 روپے، یہ لوگوں کا 1 روپیہ یہاں کے 80 روپے منوائے۔ یہ لوگوں کے پاس جانا بولے تو 3 مہینے کا پروسیس کرنا، اور ادھر جانا بولے تو ایک آدھ گھنٹے میں جو نا سو مل جاتا، چلے جا سکتے۔ سمجھ رہے نا پوری بات کیا بول رہا ہوں میں آپ لوگ؟ ہم اپنے آپ کی اتنی گراوٹ کر لی ہے علم کے میدان میں، اور یہ لوگ علم کے میدان میں پڑھ کے اتنا بڑا اپنے آپ کو بڑا بولیے کہ بڑا بنا لیے کہ پھر وہاں پڑھنے کے لیے یہاں سے لوگ جانے لگے۔ آپ دیکھ لیے پورے فارن کنٹریز کو، یہیں سے لوگ جو نا وہاں پر جا کے پڑھ کے آتے ہیں، پھر یہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگوں کو جاب ملتی ہے۔ منوائے، اپنے آپ کو منوائے، وہ لوگ ہر سیکشن میں منوائے،
سب سے زیادہ ٹیکنالوجی نے وہ لوگوں نے جو ہے نا اس کو شروع کیا، جبکہ اصل چیزیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمانوں نے بنایا، لیکن آج آپ تاریخ کی کتابیں جا کے پڑھ لیجئے، یا بچوں کو اسکولوں میں جو تاریخ پڑھا رہے نا، ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے انٹر میں ڈگری میں، اس میں کئی جگہ سے مسلمان ہسٹوریکلس نیمز نکال کے، جو ہسٹوریکلس ہیروز تھے مسلمانوں کی، سب سے پہلے ڈریس بنانے والے، پہلے لوگ چمڑے کا کپڑا پہنتے تھے، سب سے پہلے کپڑے کا ڈریس بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، سب سے پہلے پین بنانے والے، قلم بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ایسے کئی چیزیں جو مسلمانوں نے سب سے پہلے ایجاد کیا، چاہے وہ آپ صابن لے لیجئے، لفٹ لے لیجئے، ہوائی جہاز لے لیجئے، ٹرین لے لیجئے، کئی چیزیں جو مسلمان بنائے۔ مگر آج آپ جا کے اگر کتابیں پڑھیں گے، ہسٹوریکل بکس اگر آپ پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ کو مسلمانوں کا نام نظر نہیں آئے گا، سازش کے تحت نکال دیا گیا۔ بہرحال وہ بہت بڑی لمبی ٹاپک ہے، تو وہ لوگوں میں گروپس بنے، مگر گروپ بننے کے باوجود بھی متحد ہو کر وہ لوگوں نے کام کر کے دنیا میں اپنے آپ کو منوائے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پیارے محبوب یہ کفار پر تف ہے، ان پر افسوس ہے کہ میرے محبوب آپ یہ لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں، اتنے وعیدیں بتاتے ہیں، بت پرستی سے ان کو چھٹکارا بتانے کے لیے ان کو اتنے آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، مگر ان کے کان میں جوں نہیں دوڑتی۔ تو میرے محبوب یہ بدبختوں کو ڈرنا چاہیے، لیوم عظیم، اس بڑے دن سے جس دن ہمارے حضور کھڑے ہوں گے، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، تو ہم ان کی دنیا بھر کی زندگی کے آن کا حساب لیں گے، کتاب لیں گے۔ یہ لوگوں نے جو کچھ کرتوتیں کی، جو کچھ یہ لوگوں نے کیا، ہر چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے کتاب لیا جائے گا۔ یہ تو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، سمجھداروں کے لیے بہت جو نا اشارے اگر مل جائے تو کافی ہے۔ اب آپ سے، مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو آپ سے بھی آپ کی زندگی کے لمحوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی جوانی کی آپ سے سوال ہوگا، آپ کی دولت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کی صحت کے زمانے کے متعلق آپ کے سوال ہوگا کہ تم نے صحت کی زندگی میں کیا کیا، تم نے دولت والی زندگی کہاں گزاری، تم دولت کہاں خرچ کرنے لگے، تم جوانی کہاں لگائے، جس وقت تمہاری جوانی کی ضرورت تھی دین کو، تم اس وقت اپنی جوانی کہاں لگائے، جس وقت میرے بندے تمہارے دروازے پہ آ رہے تھے، تم اس وقت اپنے مال کو کہاں صرف کرے۔ یہ سارے سوالات ہم سے بھی پوچھے جائیں گے، ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ یہ پورے سوالوں کا جواب نہ دیں۔ اللہ کہتا ہے ان کافروں کے حوالے سے اسمع به وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج نہیں سننے والے کل سنیں گے، آج نہیں دیکھنے والے کل دیکھیں گے۔ آج آپ کی حق کی بات جب آپ کہتے ہیں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے عادات و اطوار، طور طریقے، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا لائف اسٹائل آج یہ دیکھ کر انجان بن رہے، اندھے بن رہے، مگر کل قیامت میں دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے کانوں سے سنیں گے، ان کا کتنا برا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا میں یہ لوگوں کی کیسی گرفت کروں گا جو حق کو سنتے ہیں اور بہرے بن جاتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں اندھے بن جاتے ہیں، حق کو اپنی زبان سے بولنے کی طاقت رکھنے باوجود بھی نہیں بولتے بلکہ باطل کا اقرار کرتے، گنگے بنتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایسے لوگوں کو ہم دکھائیں گے، یعنی سمجھیے آپ مزہ چکائیں گے، ایسا مزہ چکائیں گے ان کی کھلی گمراہی کا ان سے برابر حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے محبوب آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ قیامت کے 19 نام ہیں، یوم الحسرتی، یوم القیامہ، یوم المیزان، یوم الجزاء، یوم الفضا، یوم الدین، اتنے قیامت کے نام ہیں۔ قیامت پر ایمان لانا ہر کسی پر واجب ہے، فرض ہے، جو قیامت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ جس بندے کو قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کا حساب کتاب اگر اس کا نقشہ دماغ میں رہا نا تو وہ بندہ کبھی گناہ کبیرہ نہیں کرتا۔ کیوں بولیے آپ؟ ایک دن ہے جس کی جزا ہے، جس کی سزا ہے، ایک دن ہے
جس کا پورا اکاؤنٹ سیکشن کھولا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لائے گا اس کو جزا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی لائے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ ہم کیا کریں، ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ دیکھیے آپ، ایئرلی ہمارے پاس ایک پیکیج ہوتا ہے یا منتھلی پیکیج ہوتا ہے۔ جو اکاؤنٹس کے سیکشن سے واقف ہے، اگر کوئی FLM ہے، فلور مینیجر ہے، یا کوئی اسٹور انچارج ہے، یا کوئی سیلس ایگزیکیوٹیو ہے، تو اس کے ذمے ہوتا ہے کہ مہینے کی 25 تاریخ کو 28 تاریخ کو پورا منتھلی پیمنٹ کتنا ہوا اس کو حساب کتاب پورا کر کے، اس کا ایکسپینڈیچر کتنا تھا، کتنا انکم ہوا، کتنا آؤٹ گوئنگ ہوا، وہ سارا کتاب اکاؤنٹس کے ایکسل میں پورا جو نا وہ حساب کتاب کر کے اپنے مینیجر کو لے جا کے دیتا، پھر مینیجر سینئر مینیجر کو لے جا کے دیتا، پھر وہ COE کو لے جا کے دیتا، پھر وہاں سے بل جو نا سینکشن ہوتی ہے۔ تو جو اسٹور انچارج ہوتا نا، جب وہ حساب کتاب کرنے کا اس کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی 28 ڈیٹ کو مجھے حساب پورا بنانا، تو کیا کرتا معلوم؟ 28 دن وہ غلطیاں نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے 28 تاریخ کو مجھے حساب کتاب بنانا ہے۔ اگر میں آج غلطی کروں گا تو 28 کو کیا جواب دوں گا؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اگر میں آج حساب کتاب میں غلطی کروں گا، کسٹمر آیا 100 روپے لے کے آیا، 95 کا بل ہوا، پھر اس کو 5 روپے دینا تھا، میں 8 روپے دے دیا، یا 5 کا سکہ نہیں تھا 10 روپے دے دیا، مگر جب 28 تاریخ کو بل بنیں گی وہ 5 روپے کس کو ڈالنا پڑے گا؟ انچارج کو ڈالنا پڑے گا، جو بھی اسٹور انچارج ہوتا ہے اس کو ہی ڈالنا پڑے گا۔ تو ہر بندے کو، اب ایک ایگزاموں کا لیجیے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے جی مارچ کے مہینے میں آپ کا ایگزام ہوتا، تو آپ خود سوچتے میں لاپرواہی کروں گا تو سینٹرل بورڈ ایگزام ہوتا، اسٹیٹ بورڈ ایگزام ہوتا، ایگزام میں کوئی پرسان حال نہیں رہتا، نیچے جھکے، پین گر گئی تھی، پینسل گر گئی تھی، نیچے جھکے، انویگیلیٹر آ کے بولتا کیوں جھکے؟ آپ چٹھی مارنے جھکے، چلو باہر نکلو، 3 سال کے لیے ٹرمینیٹ کرتے، پیچھے بات کرے، آزو بات کرے، بادو بات کرے۔ ہر بندے کو مارچ کا مہینہ یاد ہوتا ہے، اس مہینے میں ایگزامس ہوتے ہیں، IAS کے ہو، IPS کے، کون سے بھی ہو، ایگزامس ہوتے ہیں۔ میں یہ آپ کو تمام چیزیں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ جس بندے کو حساب و کتاب کا دن یاد رہتا نا، وہ بندہ غلطیاں نہیں کرتا۔ تو آپ کو بھی یہی بولا جا رہا ہے، آپ کا بھی ایک حساب کتاب کا دن ہے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اگر 1-2 روپے اگر انچارج اگر 19-20 کرے تو اس کو تھوڑی بات بولتے کہ جو نا ہم تمہارے وی آر ناٹ سیٹسفائی یور ورک، ہم آپ سے آپ کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ آپ 2 روپے کا جو نا کمی کرے، زیادتی کرے، ایسا بولتا مینیجر، ایسا بولتا۔ چلو پھر بھی کوئی بات نہیں بول کے لائٹ لے لیتا، نہیں 2 روپے ہے، کبھی جو نا چینج کے اندر ایسا ہوتے رہتا۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ اگر آپ نے کسی سے زبان سے تکلیف دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی، کسی کو آنکھوں سے تکلیف دی، کسی کو اپنی جو ہے نا پیر سے تکلیف دی، جائیداد کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے تکلیف دی، اگرچہ کہ وہ رائی کے دانے کے برابر، یا رائی کے دانے کے برابر آپ ایک کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا مین روڈ پہ، چوراسے پہ، آپ جاتے جاتے للہیت، اللہ کی رضا کے خاطر اس کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا کے آپ وہاں پھینکے، تو یہ آپ کی چھوٹی سی نیکی، وہ چھوٹی سی بدی، 2 چیزوں کا بھی جزا بھی دیا جائے گا، آپ کو سزا بھی دی جائے گی۔ وہ ہے قیامت کا دن۔ اس قیامت کے دن سے بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے جب ان کے سامنے قیامت کا دن ذکر ہوتا تھا۔ یوم الحسرہ، یوم الندامہ، ہائے کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، چھوٹے بچے کو دیکھ کر بل بلا کر رونے لگے، کہنے لگے کاش میں چھوٹا بچہ ہی رہتا، نہ میں جوان ہوتا، نہ میں بوڑھا ہوتا، نہ مجھ سے حساب ہوتا، نہ مجھ سے کتاب ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اینٹ پکڑ کر ادھر سے ادھر رکھے، کاش میں اینٹ کا ٹکڑا ہوتا تو عمر سے نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ یہ بڑے لوگ تھے، اعمال کے دھنی تھے، قرآن ان کے منشے کے مطابق اترا، کئی آیتیں ان کے ارادے کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، ایسے لوگ تھے۔ آقا نے ان کو جنتی ہونے کی ضمانت تک دے دی تھی، مگر یہ لوگ قیامت کے دن سے ایسا روتے تھے، ڈرتے تھے کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ 75% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں بچوں کی طرح رونے لگے، پوچھا گیا کہ امام اعظم آپ کیوں رو رہے ہیں؟
امام اعظم بول پڑے میں اس لیے رو رہا ہوں قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، اللہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ امام اعظم بول رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اللہ کے دن حاضری ہونے سے ڈرتے تھے، تو علماء مشائخین کے خاص طور پہ نصیحت کی گئی اس آیت میں وَأَنذِرْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کے دن کے حوالے سے ڈرائیے۔ تو آپ کو بھی یہ سیکشن یاد رہنا چاہیے۔ آج میں 70 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، میری بے باک زبان، میری بے حیا آنکھیں، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا دل عداوتوں سے، بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے بھرا ہے، لیکن ہاں ایک دن ہوگا میں مروں گا اور اللہ مجھے اٹھائے گا اور اپنے دربار میں کھڑے کرے گا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا دن ہے؟ اذ قضی الامر، فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا آپ سے تو جنتی بنیں گے، اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر دوزخی بنیں گے۔ تو ایسے کام کریے جس سے اللہ راضی ہو جائے، مگر وہ کام نہ کر کے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بدبخت ایمان نہیں لائے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کو اپنا معبود بنا لیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا بخشش کی صورت لے کے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے تو اس کو جہنم کی سزا اگر دی بھی گئی تو چند سالوں کے لیے یا اللہ کی مرضی کے مطابق دی جائے گی، اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو۔ پھر جب وہ گناہوں کی غلاظت جب اس کے بدن سے اتر جائے گی نا جہنم کی آگ میں سزا پانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی بدولت اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کے لیے نجات ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وہو نجا، کہا گیا کہ جو بولا لا الہ الا اللہ وہ نجات پا گیا، تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کرے گا، یا گناہ کبیرہ زیادہ ہے آپ کو پاک و صاف کر کے جہنم میں پھر جنت میں ڈالے گا۔ مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور وہ گناہ ہے شرک ہے۔ کیا ہے بولیے؟ شرک ہے۔ اس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ مومن ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے، مومن ہونے کے بعد بندہ دوبارہ کفر میں جانے کو ایسے سمجھے جیسے دہکتی ہوئی آگ میں کودنے کو گوارا نہیں کرے گا، اس طرح دوبارہ کفر میں کودنے کو گوارا نہ کرے۔ مگر افسوس کی بات ہے ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں گھروں سے اسپیشل کلاس کے نام پہ نکل رہی ہے اور غیر بچوں سے ملاقاتیں کر کر ان سے شادی کر رہی ہے، بول رہے ہیں کہ اس کے پاس نوکری ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اس کے پاس ذاتی کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کئی گناہ تو معاف کر دیتا مگر یہ گناہ تو معاف نہیں کرے گا۔ چند سالہ زندگی کے خاطر غیر مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ ہماری بچیاں گاڑیوں پہ گھوم رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے ان کے ساتھ اور مرتد ہو رہی ہے۔ یہ گناہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، کیونکہ اللہ کا وارث، زمین کا وارث اللہ ہے، زمین کا نگہبان اللہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے اس کا مالک تنہا اللہ ہے۔ جب مالک وہ ہے تو حساب بھی وہی لے گا، کتاب بھی وہی لے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اور کسی کی جاگیر نہیں ہے، تو اللہ ہر چیز کے بارے میں حساب لے گا۔ اور سارے بندوں کو اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جہاں آپ کے لیے ہے، آپ جہاں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جہاں آپ کے لیے ہے مگر آپ جہاں کے لیے نہیں ہیں۔ پھر آپ کس کے لیے ہے؟ آپ خدا کے لیے، آپ مصطفیٰ کے لیے۔ یہ جہاں تو آپ کی سہولتوں کے لیے بنایا گیا جی، یہ جھاڑ آپ کی آرام کے لیے بنا ہے، ہوا کے لیے بنا، یہ آپ کو دانا یہ آپ کے کھانے کے لیے بنا، یہ چرند پرند آپ کے کھانے کے لیے بنا، یہ زمین آپ کے چلنے کے لیے بنا، وہ شامیانہ آپ کے لیے بنایا گیا، مگر آپ اس کے لیے نہیں ہیں۔
آپ کس کے لیے ہے؟ وما خلقت الجن والانس، وہ لوگوں سنو، میں نے جنات کو، میں نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا وہ دنیا میں تماشا کرتے پھرے، بلکہ اس لیے بنایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے بنایا تاکہ وہ میرے حضور ماتھا ٹیکے، مجھے سجدے کرے، مجھے رب کہہ کر پکارے، مجھے رحمان کہہ کر پکارے، مجھے رحیم کہہ کر پکارے، اور میں ان کے اوپر انعامات کی بارش کرتا چلا جاؤں۔